اکثر آپ نے سنا ہوگا قرآن و حدیث سے ثابت کیجئے، قرآن و حدیث میں سے ہے کیا، قرآن و حدیث کا بڑا علم جانتے ہیں، کوئی دلیل دینا ہو تو قرآن و حدیث سے دو۔ میری یہ گزارش ہے کہ یہ الفاظ آپ لوگ نہ ہی استعمال کریں تو اچھا ہے، کیونکہ قرآن، حدیث اور سنت یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہ قرآن کے تینوں حصے ہیں، قرآن کے اندر کے حصے ہیں۔ قرآن سے باہر کوئی چیز نہیں ہے، قرآن سے باہر سنت ہو ہی نہیں سکتی، قرآن سے باہر حدیث ہو ہی نہیں سکتی۔ صرف آپ کو مطلب سمجھنا ہے۔ قرأ کا مطلب ہے پڑھنا، قرآن کا مطلب پڑھی جانے والی، حدیث کا مطلب کہی جانے والی۔ وہ آنکھوں سے آپ آواز نکالیں نہ نکالیں، آپ پڑھ سکتے ہیں دیکھ کے۔ ایک آدمی گونگا ہے لیکن وہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن۔ جب آپ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے پڑھیں گے اور بآواز بلند پڑھیں گے تو یہ آواز کانوں تک بھی جائے گی۔ جب کانوں تک جائے گی تو دماغ میں بھی جائے گی، دماغ میں جائے گی تو دل تک پہنچے گی، دل تک پہنچے گی، دل کے دروازے کھلیں گے، وہ خون میں شامل ہو جائے گی، خون میں شامل ہو کے جب آپ ان احکامات کی پابندی کریں گے، ان آیات کو عمل میں لائیں گے تو اسے سنت کہیں گے۔ سمپل لاجک ہے۔ اب اگر آپ اس کو الگ الگ کریں گے اپنی دکان چلانے کے لیے تو پھر یہ بدماشی ہے۔ تو کبھی بھی قرآن، حدیث اور سنت الگ ہو ہی نہیں سکتے، یہ یاد رکھیے آپ۔ یہ اپنا اپنا فرقہ بنانے کے لیے اہل سنت، اہل قرآن، اہل حدیث، اہل بیت، اہل تبلیغ، یہ سب کیا ہے؟ قرآن کے دشمن ہیں، قرآن کو ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں۔ اپنی دکان چلانے کے لیے قرآن میں سے ایک حصہ نکال کے چندے وصول کرنا، مسجدیں بنانا، مدرسے بنانا، لوگوں کو بیوقوف بنانا، ان کو لکیر کے فقیر بنا کے اللہ سے ڈسکنیکٹ کر دینا۔ کبھی کوئی مسئلہ آ گیا تو دیکھو قرآن حدیث میں، دیکھو کیوں دیکھو بھائی۔ اگر آپ کے پاس قرآن نہیں بھی ہے، حدیث نہیں بھی ہے، آپ ایک ایسی جگہ پیدا ہوئے ہیں جہاں پر آپ کو قرآن حدیث کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ابھی کون سا پتہ چلا ہوا ہے؟ گھر میں رکھی ہوئی ہے، کبھی قرآن سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ آج تک کسی نے کبھی زندگی میں ایک حدیث کی کتاب خرید کے ہاتھ میں تک نہیں لیا ہوگا۔ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے، ہزاروں میں ایک آدھ نکالیں گے، بھی پروفیشنل مولوی رہیں گا انہیں، گھر کا ریجیکٹڈ مال، جس کو مجبور کیا گیا ہے کہ دیکھ بھائی تو یہ چابی کا کھلونا ہے، اس کو چابی دینا سیکھ لے اور یہ خرگوش کو چلا دے، لوگوں سے پیسے وصول کر تماشا دکھا کے بس۔ یہاں بھی ہے کچھ لوگوں کے پاس اونٹ ہے، گھوڑے ہیں، اور وہ باز ہے ہاتھ میں لے کے کھڑے ہوئے، اس کے ساتھ فوٹو لینے کے لیے۔ اس باز سے، اس گھوڑے سے، اس اونٹ سے وہ کوئی اور فائدہ نہیں اٹھاتا، ان کے اوپر بٹھا کے لوگوں سے پیسے لیتا ہے۔ یہ لوگ قرآن کو بیچ کے پیسے لے رہے ہیں۔ تو جبرائیل جو آ کے سنائے وہ کیا تھا؟ حدیث تھی، حدیث۔ اللہ تعالیٰ نے 5 مرتبہ قرآن کو حدیث کہا ہے، 5 آیتیں ہیں۔ اگر آپ چاہیے تو مجھے کانٹیکٹ کیجئے، میں بتا دوں گا آپ کو۔ حدیث کا لفظ 5 مرتبہ قرآن کے لیے استعمال ہوا ہے۔ چلیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئیے، تو جیسے ہی جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، آپ نے اس کو اچھے سے سن لیا۔ یاد کرنا نہیں کرنا تو یہ تو اللہ کے ہاتھ میں تھا، وہ تو لکھا جا رہا تھا نبی کے دل پہ، وہ کیسے بھولے گا؟ وہ جو لکھا ہوا ہے وہ بھولا نہیں جائے گا، تو ہمارے پیارے نبی کیسے بھولیں گے اس کو؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ریپیٹ کیا صحابہ کے سامنے، تو اب صحابہ اور وہاں پر مشرکین اور کفار بھی تھے، فوراً ریاکشن ہوا۔ وہ ریاکشن 3 قسم کا تھا۔ ایک ریاکشن انکار ہو گیا، اچھا اب آپ بتا رہے ہیں ہمارے کو دین کیا ہے، ہم دنیا بھر کے بڑے عالم اور جو ہے ہم بڑے شاعر۔ سب سے پہلے انکار علماء نے کیا، جیسے آج کرتے ہیں، اور جو غریب تھے، جس کے دل پہ چوٹ لگی ہوئی تھی، وہ سمجھ گئے کہ یہ آدمی زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، وعدہ خلافی کیا ہی نہیں، امانت میں خیانت کیا ہی نہیں، آج جو بات بول رہا ہے یقیناً صحیح ہوں گی، ذرا سن کے تو دیکھیں گے کیا ہے۔ جب انہوں نے سن لیا تو ان کے دماغ پہ برابر اس کی چوٹ لگی، دل پہ چوٹ لگی، وہ مان گئے۔ تو یہ حدیث ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے لکھوایا، کیا لکھوایا؟ کتاب لکھوائی۔ اس کو آنکھوں سے پڑھنا کیا ہے؟ قرات ہے۔ تو قرآن کا نام کتاب بھی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن بھی ہے اور یہ حدیث بھی ہے۔ اس میں ٹوٹل گننے کے بعد پتہ چلا کہ 27 سبجیکٹ ایسے ہیں، 27 اونلی، جیسے نماز،
روزہ، زکوٰۃ، حج، طلاق، نکاح، بہت سارے ایسے 27 آئٹم ایسے ہیں جس کو پریکٹیکلی کرنا ہے تو اسے سنت کہیں گے. جیسے میں نے کہا آپ سے، خالی دیکھ کے پڑھ رہے ہیں آپ اور منہ سے بآواز بلند پڑھ رہے ہیں تو وہ کانوں تک بھی جا رہی ہے، آنکھوں سے، کانوں سے، زبان سے دماغ تک جا رہی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں اس کا ترجمہ، پھر اس سے دل سے قبول کر رہے ہیں، پھر اس کو اپنے خون میں مکس کر رہے ہیں، وہ خون پوری باڈی میں پھیل رہا ہے تو آپ اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ لکھی ہوئی کتاب، پڑھنے والی قرآن، اور جو ہے کہنے والی حدیث، لوگوں کو دعوت دینا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑے اچھے پیرائے میں کہا، خیر الحدیث کتاب اللہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کہا ہوگا. اب بعد کے لوگوں نے اس میں کیا ملاوٹ کی، کیا ہوا، وی کانٹ سے اینی تھنگ. تو خیر الحدیث کتاب اللہ، میری زبان سے نکلنے والی بہترین بات وہ اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. دیکھیے یہاں قرآن نہیں کہا، کتاب اللہ کہا. خیر الحدی حدی محمد، ڈائریکشن اگر ہے تو وہ محمد کا ڈائریکشن ہے کہ اس قرآن کو کیسے چلنا ہے اس پہ. تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات. اس کے بعد آپ نے تینوں چاروں چیزوں کو ریجیکٹ کر دیا. شر الامور محدثات ہوا. اس کے بعد بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، حنیفی، شافعی، مالکی، حنبلی، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، اور جو ہے باقری، رضوی، علوی اور وہ پلوی، سارے کے سارے شر الامور ہے محدثات ہوا، جو گھڑی ہوئی باتیں ہیں دل سے، دماغ سے. ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ چیزیں ہسٹری میں جا کے پڑھتی ہوں گی، کچھ چیزیں دعاؤں میں جا کے گرتی ہوں گی، کچھ چیزیں کبھی کسی کے سوال کا جواب آپ نے دیا ہوگا، کسی نے کچھ دیکھا آپ نے لکھوا دیا. یہ پورا دین نہیں ہے یہ، اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم کو، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں پھر نماز کیسے پڑھیں گے، ختنہ کا ذکر کہاں سے لائیں گے آپ، وہ ایسا کریں گے. بھائی میرے بہت سن لیے، پک گئے، کان پک گئے سن سن کے. یہ چیزیں تو ابراہیم سے چلی آ رہی ہیں، آدم سے چلی آ رہی ہیں. یہ مہینے، یہ دن، رات اور دن، یہ آدم سے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں سب کچھ. یہ سال، یہ مہینے، یہ چیزیں آدم سے چلی آ رہی ہیں. آدم کے دونوں بیٹوں نے قربانی دی، دونوں بیٹوں نے شادی پہ جھگڑا ہوا، جو ہے کھانے کا معاملہ، یہ سب جب سے چلا آ رہا ہے. آپ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ بتائیے کہ جتنے حنفی ہیں، جتنے شافعی، مالکی، حنبلی ہیں، کبھی آپ نے اپنے ہاتھ میں کتاب لے کے پڑھنے کی کوشش کی ہے کہ امام ابو حنیفہ نے کیا کہا؟ یہ جتنے اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، سیاستہ کے غلام، چھ اماموں کے مقلد، وہ تو جاہل ایک امام کا مقلد ہے، حنفی، شافعی، مالکی. وہ تو اہل بیت سے جو سلسلہ آ رہا ہے ان کے مقلد ہیں. وہ سارے جھگڑے، ان کے سارے ٹینشن، ان کی ساری تقریریں انسانوں کی لکھی ہوئی ٹیڑھی میڑھی گھٹیا قسم کی ہسٹری کے اوپر جھگڑے ہوتے ہیں. معاویہ یہ کرے، وہ یزید وہ کرا، اور یہ اور وہ، بکوا بکوا بکوا. ارے رے 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 رے. اللہ کی ایک اتھینٹک کتاب موجود ہے جس میں زیر زبر کا فرق بھی نہیں ہے، خود ہی بولتے بے غیرت. اور جو ہے پھر دیکھ لیجئے آپ، جھگڑے ہوتے ہیں، بحث ہوتی ہے. بیٹھے ہوئے ہیں وہ سعد ابن وقاص نے یہ فرمایا، اے ماس تم کیا کرو گے اگر تمہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، میں تمہیں فلاں مشن پہ بھیج رہا ہوں، تو یا رسول اللہ پہلے میں قرآن دیکھوں گا، پھر حدیث دیکھوں گا، پھر سنت دیکھوں گا، پھر فلاں کروں گا، پھر فلاں کروں گا. بخاری مسلم بھی آ جاتے تھے اگر ان لوگوں کو آئیڈیا ہو جاتا کہ معاذ بن جبل بعد میں پیدا ہوئے، بخاری پہلے. ایسے بیوقوف بھی ہیں جو بولتے ہیں محمد الرسول اللہ سے پہلے ہی کیا ہے، بولتے ہیں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، بخاری، مسلم. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ چاروں اماموں سے کسی بھی کو بھی مان لو تم، بول کے یہ بھی بول دیتے. تو ماس تم کیا کرو گے؟ تو میں پہلے یہ کروں گا، پہلے وہ کروں گا، اس کے بعد آخری میں اجتہاد کروں گا. اچھا یہ پہلے کیوں نہیں بولے کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے میں اللہ سے پوچھوں گا، کیونکہ آپ نے جو ڈیوٹی لگائی ہے 5 مرتبہ نماز پڑھنے کی، اس میں ہم 17 مرتبہ اہدینِ الصراط المستقیم پوچھتے ہیں، اس کے بعد قرآن کا کوئی حصہ پڑھتے ہیں. پھر آپ ہی نے کہا سورہ شمس میں کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا أَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تو پھر مجھے کیا ضرورت پڑی میں ان سے، ان سے، فلاں سے وہ پوچھنے کی؟
اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں پہلے نہیں سمجھنے والی. اللہ تعالیٰ نے یہ دین جو ہے انسان کی فطرت کے مطابق بنایا ہے. جتنے سوالات آپ کے قیامت میں ہونے والے ہیں ان سوالات کے جواب کو پہلے الگ کر لیجئے. جن سوالات کا عملی زندگی سے تعلق ہے ان کو الگ کر لیجئے، جو بولنے سے تعلق ہے ان کو الگ کر لیجئے، جو عقیدے سے تعلق ہے ان آیات کو الگ کریے. آج تک لوگوں کو محکمات اور متشابہات نہیں معلوم، باتیں اللہ اکبر اتنی بڑی بڑی ایسی بکواس. اچھا سننے والے بھی بڑے بے غیرت، 3 گھنٹے سنتے رہتے بیٹھ کے. ایک قرآن کی آیت سنائیے آپ، جمع آنا شدہ فون میں دیکھنا شروع کر دیتا، اٹھ کے چلے جاتا، پیشاب آتا اس کو، یا بڑے بھائی بلا کے لے جاتے اندر، بھائی دنیا بھر کے شرک آپ کو کرنا ہے، حرام کی کمائی کمانا ہے. یہ کہاں بکواس سنتے بیٹھے ہوئے اللہ کا کلام. یہ سب بیکار لوگوں کے کام ہیں. ایسی نفرت ہے قرآن سے لوگوں کو، اور اس قدر گم ہیں اپنے بڑے بھائی کے چکر میں کیونکہ ان کا بڑا بھائی ہے. وہ کیا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. یہ لوگ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. دیکھیے اللہ نے کہا ہے کہ شیطان کے بھائی ہیں. فضول خرچی کرنے والے، نل کھلا ہوا ہے تو اتنی اسپیڈ میں جا رہا پانی، اتنا سا کٹورا ڈھونے کے لیے نل کو کھول دیا گیا ہے، بس جا رہا، اس میں نہا سکتے آپ پانی. او ہو اتنے پانی سے حمام میں بیٹھے ہوئے پانی بہہ رہا ہے، لائٹیں کھلی چھوڑ کے آ رہے ہیں، کوئی احساس نہیں ہے. تو شیطان کے بھائی ہیں. غرض یہ ہے کہ یہ قرآن و سنت اور حدیث بولنا چھوڑ دیجئے. یہ قرآن کے ہی 3 حصے ہیں. میں ایک مثال کئی بار دے چکا ہوں، ابھی بھی دے دیتا ہوں. آپ اپنے بچے کو انجینئرنگ پڑھاتے ہیں تو آپ کو ایک 600 روپے کی کتاب دلانے کے ساتھ ساتھ 6 لاکھ روپے خرچ کر کے ایک پروفیسر کو ہائر کرنا پڑتا ہے، بچے کو کالج میں شریک کرنا پڑتا ہے. وہ لیکچرر اس بات کو ریپیٹ کر کے پڑھائے گا، سمجھائے گا، اور لیبارٹری میں لے آ کے اس کے پریکٹیکلز بھی بتائے گا جو کہ بہت چھوٹے پیریڈ ہوتے ہیں. وہی سنت ہے پریکٹیکل کرنا. تو ٹھیک ہے، ہم پہلے نکالیں گے تو صحیح، پہلے ہماری عقل میں کیا چیز آ رہی ہے وہ دیکھیں گے، اس کا نتیجہ نکال کے لکھ لیں گے، پھر یہ دیکھیں گے کہ اس سبجیکٹ پہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے، پھر ہمارے نبی سے پہلے کے انبیاء نے تواتر میں ہمارے پاس کیا بھیجا ہے. کھول کے تو دیکھتے نہیں کوئی کتاب، بس باتیں باتیں باتیں. اللہ اکبر. اپنا خیال رکھیے، اور یہ سنی سنائی بھی باتوں پہ اور تھوڑی محنت کیجیے. کب تک بھیک کھاتے رہیں گے، کب تک گھڑ پہ سے اٹھا کے کھاتے رہیں گے. شرم نہیں آتی ہمارے لوگوں کو، شرم نہیں آتی. واللہ یہ بے غیرت ہو گئی ہے قوم. اٹھائیے، کچھ پڑھیے، کچھ اللہ سے التجا کیجیے.